آئین و قانون کے تحت اپنی جدوجہد کر رہے ہیں۔ پی ٹی آئی رہنما اسد قیصر کہتے ہیں جب انصاف کا نظام کمپرومائز ہو جائے تو پھر ملک ترقی نہیں کر سکتا۔ بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کا دن، راولپنڈی میں سیکیورٹی ہائی الرٹ، اڈیالہ جیل اور اطراف کے راستوں پر پولیس کی اضافی نفری تعینات۔ بانی پی ٹی آئی کے طبی معائنے کے لیے پیمز ہسپتال کے 5 ڈاکٹرز کی ٹیم اڈیالہ جیل پہنچ گئی۔ جیل حکام نے پیمز ہسپتال کو خط لکھا تھا۔ انڈونیشیا کے صدر سے بات چیت مثبت اور تعمیری رہی۔ باہمی تجارت میں توازن پر گفتگو ہوئی۔ پاکستانی ڈاکٹرز، میڈیکل پروفیسرز اور ماہرین کو انڈونیشیا بھیجنے پر اتفاق ہوا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی انڈونیشیا کے صدر کے ساتھ مشترکہ پریس کانفرنس۔ انڈونیشیا کے صدر نے کہا پاکستان کی فضائی حدود میں JF-17 تھنڈر طیاروں کی سلامی اعزاز ہے۔ پاکستان اور انڈونیشیا کے درمیان تاریخی تعلقات ہیں۔ تعلیم، تجارت، زراعت، ٹیکنالوجی کے شعبوں میں تعاون کو فروغ دیں گے۔ دونوں ملکوں کے درمیان مختلف شعبوں میں تعاون اور مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط۔ انڈونیشیا کے صدر کو وزیر اعظم ہاؤس میں گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ IMF نے پاکستان کے لیے $1.2 ارب کی منظوری دے دی۔ اعلامیے کے مطابق پاکستان نے معاشی اور توانائی کی اصلاحات بربخت کی، سیلاب کے باوجود پروگرام پر سختی سے عمل درآمد کیا، غیر ملکی دباؤ کو برداشت کیا اور استحکام حاصل کیا۔ سیلاب کے باوجود پیداوار بہتر رہی اور مقابلے کا رجحان بڑھا۔ موجودہ قرض پروگرام سے ٹیکس آمدن بڑھی اور معیشت میں ٹیکسوں کا حصہ بڑھا۔ پاکستان میں توانائی کی لاگت میں کمی ہوئی اور یہ شعبہ کاروبار کے قابل رہا۔ اسٹیٹ بینک کے زر مبادلہ ذخائر $9.4 ارب سے بڑھ کر $14.5 ارب تک پہنچے۔ توقع ہے اس میں مزید بہتری آئے گی۔ معاشی ترقی کی راہ ہموار کرنے میں فیلڈ مارشل سید عاصم منی کی معاونت کا کلیدی کردار ہے۔ IMF کی جانب سے پاکستان میں معاشی اصلاحات اور اقدامات کے مؤثر نفاذ پر اظہار اطمینان۔ وزیر خزانہ اور ان کی ٹیم کی محنت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں ڈیفالٹ کے دہانے سے ملک کو استحکام اور ترقی کی جانب گامزن کرنا ایک کٹھن مرحلہ تھا۔ ہم نے سیاست کی قربانی دی اور قوم نے معاشی مشکلات برداشت کر کے ناممکن کو ممکن کر دکھایا۔ وہ وقت دور نہیں جب پاکستان قرضوں سے نجات حاصل کر کے معاشی طور پر خود کفیل ہوگا۔ پاکستان میں کرپشن کے تاثر میں واضح کمی، شفافیت میں اضافہ۔ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل پاکستان کی 2025 سروے رپورٹ جاری۔ گزشتہ 12 ماہ میں کسی سرکاری کام کے لیے رشوت نہیں دینی پڑی، 66% پاکستانیوں کی رائے۔ ملکی معیشت زبوں حالی سے استحکام اور استحکام سے ترقی کی جانب گامزن ہے۔ رائے دہندگان کی اکثریت کا صوبائی حکومتوں پر عدم اعتماد، پولیس سے بھی نالا۔ وزیر اعظم کا ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ پر اظہار اطمینان، کہا عوامی رائے، کرپشن کے خلاف جنگ، شفافیت کے فروغ سے متعلق ہماری کوششوں کا اعتراف ہے۔ مسائل کا حل بات چیت اور ڈائیلاگ سے ہونا چاہیے۔ اپوزیشن میں ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ دوسروں پر کیچڑ اچھالا جائے۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان کہتے ہیں کہ پی میں PTI کے جلسے کے دوران نہایت غیر اخلاقی زبان استعمال کی گئی۔ 9 مئی کو جو کچھ ہوا اس سے ملک میں بدامنی اور انتشار میں اضافہ ہوا۔ 10 مئی نے قوم کا سر فخر سے بلند کیا۔ دانیال چودھری نے کہا فوج پاکستان کو نشانہ بنانے والے در حقیقت دشمن فوج کو موقع دے رہے ہیں۔ قومیں گالم گلوچ اور تفریق سے نہیں بنتی۔ وزیر اعلیٰ سندھ اور وزیر ٹرانسپورٹ کو بتا دیا ریڈ لائن ایک مسئلہ ہے، یونیورسٹی روڈ کا مسئلہ فوری حل کرنے کی ضرورت ہے۔ میئر کراچی مرتضی بہاب کہتے ہیں بلدیہ عظمیٰ کراچی کی قیادت تبدیل ہونے سے وسائل بہتر ہوئے۔ پہلے چائنا اور روڈ کٹنگ ہوتی تھی، اب نہیں کرنے دیں گے۔ تم لوگوں سے ٹاؤن جوسز نہیں چل رہی، گھر جاؤ ہم چلا کر دکھائیں گے۔ SCCP کا شہریوں کو غیر لائسنس یافتہ آن لائن ٹریڈنگ پلیٹ فارمز ایپ سے دور رہنے کا مشورہ۔ اعلامیے میں کہا غیر قانونی پلیٹ فارمز عوام کو یقینی اور بغیر کسی رسک کے منافع کا جھانسا دیتے ہیں۔ جعلی یا غیر تصدیق شدہ ایپس لنکس استعمال کیے جاتے ہیں جو اصل ٹریڈنگ پلیٹ فارمز کی نقل ہوتے ہیں۔ جعلی ڈیش بورڈز بنا کر فرضی بیلنس اور منافع دکھایا جاتا ہے جبکہ در حقیقت کوئی ٹریڈنگ نہیں ہو رہی ہوتی۔
9 दिसंबर 1971 आबदोज हंगूर की लाजवाल बहादुरी और पाकिस्तान के नाकाबिले तस्खीर दिफा की रोशन अलामत। पाक बहरिया आज हंगूर डे मना रही है। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, 9 दिसंबर 1971 को हंगूर के अमले ने जांबाजी और दलेरी की एक दरख्शंदा तारीख रकम की, जो आज तक दुश्मन के जहन पर नक्श है। ये दिन बावर कराता है कि पाकिस्तान अमन का ख्वाहां है, मगर अपनी खुद मुख्तारी और दिफाए वतन के लिए आज़्म मुहकम रखता है। नेवल चीफ एडमिरल नवेद अशरफ ने कहा, बहरिया अपने शानदार माजी की तरह आज भी हर महाज पर दुश्मन के दांत खट्टे करने के लिए हमवक्त तैयार है। पाक बहरिया ने हंगूर डे पर खुसूसी दस्तावेजी फिल्म हदफ जारी कर दी। सदर ट्रंप ने भारत को ज़रूरी दरामदात खुसूसन चावल पर नए टैरिफ लगाने की वार्निंग दे दी। व्हाइट हाउस में किसानों के लिए बड़े इमदादी मंसूबे के ऐलान के दौरान हुकाम ने बताया, भारतीय चावल की दरामदात से मकामी किसान बुरी तरह मुतासर हो रहे। सदर ट्रंप ने कहा, अमरीकी मार्केट में भारतीय चावलों की डंपिंग बर्दाश्त नहीं करेंगे, जरूरत पड़ी तो इन पर टैरिफ लगा सकते हैं।